بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات ریاضی کا سبق ہے والسابعۃ، اور قضیہ موجہہ بسیطہ کا 8واں قسم ہے، اور اس قضیے میں موجہہ بسیطہ جس میں نسبت بالفعل متحقق ہونے کا حکم ہو، نسبت بالفعل، نسبت کے بالفعل متحقق ہونے کا حکم وہ قضیہ موجہہ بسیطہ جس میں نسبت کے بالفعل متحقق ہونے کا حکم ہو یا حکم لگایا گیا ہو، وہ قضیہ موجہہ بسیطہ، وہ قضیہ ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ قضیہ ہے الانسان ضاحک، موجہہ کہ جس میں جہت ذکر ہے، یہ جہت قضیہ ہے، بسیطہ کہ اس میں صرف ایجاب ہے، اس میں نسبت ایجابی ہے، اور اس میں نسبت سلبی ہے۔ جس میں نسبت کے بالفعل متحقق ہونے کا علم لگا دیا ہو، اور نسبت کے بالفعل متحقق ہونے کا حکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہے، یہ نسبت تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہے، اور آپ نے یہ حکم لگا دیا تو اس قضیے کو کہتے ہیں مطلقہ عامہ۔ یہ کہتے ہیں مطلقہ عامہ۔ اس قضیے کو وہ قضیہ موجہہ بسیطہ کہ جس میں نسبت کے بالفعل متحقق ہونے کا علم لگا دیا گیا ہو، اور پھر نسبت کے بالفعل متحقق ہونے کا حکم لگانا، یہ کس طرح کہ نسبت تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہو، تو اس قضیے کو کہتے ہیں مطلقہ عامہ۔ اور مطلقہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ یہ جہت قضیہ ذکر نہ ہو، پھر بھی اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہے۔ اور عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لا دائمہ یا لا ضرورہ کے قید نہیں ہے، یہ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مطلقہ عامہ کس کو کہتے ہیں کہ وہ قضیہ موجہہ بسیطہ کہ جس میں نسبت کے بالفعل متحقق ہونے کا حکم لگایا گیا ہو۔ پھر نسبت کے بالفعل متحقق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نسبت تینوں زمانوں میں سے، یہ ضاحک کی نسبت جو انسان کی طرف ہے، یہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہے، یعنی ضاحک کا انسان کے لیے، ضاحک کیا ہے، یہ محمول ہے، نسبت المحمول الی الموضوع، موضوع کیا ہے، انسان ہے، الی الموضوع، موضوع انسان ہے، کہ ضاحک کی نسبت جو ہے انسان کی طرف یہ متحقق ہے، نسبت بالفعل متحقق ہونے کا علم ہو، کہ نسبت بالفعل کا مطلب کیا ہے کہ نسبت بالفعل متحقق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت جو ہے ضاحک کی جو نسبت ہے، نسبت المحمول الی الموضوع جو ہے، یہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہے، کہ انسان کے لیے ضاحک ہونا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہے۔ اور بالفعل، تو ابھی اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ کل انسان ضاحک و کل انسان ولا شیء من الانسان بضاحک، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیض نہیں ہیں، ایک دوسرے کے، یعنی اس میں تناقض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں بالفعل ہے، کیفیت کیا ہے، کیفیت بالفعل ہے، نسبت ایجابی ہے، نسبت سلبی ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قضیہ میں نسبت ایجابی اور نسبت سلبی کا ہونا ضروری ہے، اور پھر وہ نسبت ایجابی اور نسبت سلبی
چاہے نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو، کسی نہ کسی کیفیت یعنی 4 کیفیت میں سے بالضرورہ، بالدوام، بالفعل، بالامکان، ان 4 کیفیت میں سے کسی ایک کیفیت کے ساتھ مکیف ہوتا ہے نفس الامر میں اور واقع میں اور متصف ہوتا ہے، تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ قضیہ کہتے ہیں۔ اگر اس کو ہم لفظوں میں ذکر کرتے ہیں جس طرح یہاں پر ذکر کرتے ہیں، پھر اس کو ہم جہتی قضیہ کہتے ہیں، اور پورے قضیے کو قضیہ موجہہ کہتے ہیں۔ اور یہ قضیہ موجہہ ہے اور ساتھ ساتھ بسیطہ بھی ہے، اس لیے کہ اس میں صرف نسبت ایجابی ہے اور اس میں صرف نسبت سلبی ہے۔ اگر اس میں نسبت ایجابی اور سلبی دونوں ہوں تو پھر اس کو قضیہ بسیطہ نہیں کہیں گے، پھر اس کو قضیہ مرکبہ کہیں گے، یعنی موجہہ مرکبہ کہیں گے پھر اس کو۔ تو اس میں حکم کہ کل انسان ضاحک، ضحک کی جو نسبت ہے انسان کی طرف یہ بالفعل ہے، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہے۔ ولا شیء من الانسان، اور انسان سے ضحک کی جو نسبت کی نفی ہے، ضحک کی نسبت کی جو نفی ہے انسان سے، یہ بھی بالفعل ہے، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اس کے ضحک کی جو نسبت ہے، ضاحک ہونے کی جو نسبت ہے انسان سے، اس کے نفی تینوں زمانے سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہے، تو اس کو کہتے ہیں بالفعل۔ بالفعل کا مطلب ہے کہ تینوں زمانوں سے کسی ایک زمانے میں وہ نسبت متحقق ہو۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، المطلقۃ العامہ وہی التی حکم فیہا، کہ جس میں حکم ہو بوجود المحمول للموضوع، کہ محمول کے وجود کے موضوع کے لیے، او نفی ہی یعنی نفی محمول عن الموضوع، ای فی احد الازمنۃ الثلاثۃ، فی احد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، 3 زمانے ہمیں پتہ ہے کہ حال ہے، ماضی ہے اور مضارع میں 2 ہے، حال اور استقبال، تو ان تینوں زمانوں سے کسی ایک زمانے میں متحقق ہوں، اور اس کی مثال یہ اس کی تعریف ہے، اور یہ بالفعل کی تعریف ہے، بالفعل کی تعریف فی احد الازمنۃ الثلاثہ، اور کل انسان یہ مثال ہے، یہ قضیہ موجہہ ہے اور بسیطہ ہے، اور پھر اس میں جو کیفیت ہے یعنی نسبت ایجابی جس کیفیت کے ساتھ مکیف ہے خارج میں اور نفس الامر میں اور واقع میں، وہ فعلیت کی کیفیت ہے، اور اس کو لفظوں میں ذکر کیا ہے تو اس کو جہتی قضیہ کہیں گے، مادہ قضیہ جو لفظوں میں ذکر ہو اس کو جہتی قضیہ کہتے ہیں، پورے قضیے کو قضیہ موجہہ کہیں گے اور بسیطہ کہیں گے، اس لیے کہ اس میں صرف ایجاب ہے اور اس میں صرف سلب ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا مرقات کا 83واں سبق کو ہم نے بہت ترتیب سے شروع کیے ہیں۔ اگر آپ درمیان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو موجہات کا پہلا سبق ضرور دیکھنا چاہیے، پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔